6 اگست 1945 انسانیت کی تاریخ کا وہ دن جب جاپان کے شہر ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا گیا۔ 3 دن بعد ناگاساکی پر دوسرا حملہ، لاکھوں زندگیاں لمحوں میں بھاپ اور راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ دنیا کو پتہ چل گیا اب جنگ صرف بندوقوں سے نہیں، ایٹم بم سے بھی لڑی جائے گی۔ اسی دن ایک نئی دوڑ شروع ہو گئی، ایٹمی طاقت بننے کی دوڑ۔ سب سے پہلے امریکہ، پھر سوویت یونین، اس کے بعد برطانیہ، فرانس، چین اور بھارت ایٹمی طاقت بن گئے۔ جب بھارت نے 1974 میں اپنا پہلا نیوکلیئر تجربہ کیا تو پاکستان کے لیے یہ لمحہ خبردار ہونے کا تھا۔ پاکستان نے 1956 میں اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا، پرامن مقاصد کے لیے، پرامن توانائی کے لیے، لیکن حالات نے رخ بدل دیا۔ 1974 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو نئی جہت دی، مطلب نیا رخ دیا۔ ان کی قیادت میں کہوٹر ریسرچ لیبارٹریز قائم ہوئیں اور یورینیم کی افزودگی پر کام شروع ہوا، یعنی یورینیم کی انریچمنٹ پر۔ 1983 میں پاکستان نے پہلا کول ٹیسٹ کیا۔ 1987 میں بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دی۔ اس پر جنرل ضیاء الحق نے جواب دیا، اگر جنگ ہوئی تو یہ روایتی جنگ نہیں، ایٹمی جنگ ہوگی اور ان دونوں کو یاد رکھا جائے گا۔ یہ بیان پاکستان کے عزم کا اظہار تھا کہ وہ دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور پھر دن آیا 28 مئی 1998 کا، پاکستان کی تاریخ کا سنہرا دن، کہ جس دن پاکستان نے چاہی کے پہاڑوں پر 5 نیوکلیئر دھماکے کیے۔ یہ صرف ایٹمی دھماکے نہیں تھے، اس قوم کا اعلان تھا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان کی اس کامیابی میں کئی ممالک نے مدد کی، چین، کینیڈا، نیدرلینڈ، جرمنی، فرانس، لیکن اصل سرمایہ تھے پاکستانی سائنسدان، پاکستانی سائنٹسٹ، انجینئرز اور وہ قوم جو ہر قدم پر اپنے پروگرام کے پیچھے کھڑی رہی، اپنی حکومت کے پیچھے، اپنی سائنٹسٹ کے پیچھے۔ پاکستان کے ایٹمی سفر محض ہتھیار بنانے کی کہانی نہیں، یہ خود مختاری، توازن اور بقا کی جنگ تھی۔ یہ سفر یاد دلاتا ہے کہ جب انسان کچھ کرنے پہ آئے تو وہ کر ہی لیتا ہے۔ پاکستان اب ایک ایٹمی طاقت ہے اور یہ صرف طاقت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ دوستو، یہ چھوٹی سی ویڈیو میری اگلی ویڈیو کا شارٹ ورژن یا پھر ٹریلر کہہ لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے، پوری ڈیٹیل سے پاکستان کی ایٹمی سفر کو انالائز کریں گے، اور جنرل ضیاء کی راجیو گاندھی سے ہندوستان میں ملاقات، کہ جس میں جنرل ضیاء نے ہندو مت کے ختم ہونے کا اشارہ دیا تھا، اور راجیو گاندھی اور بہرام نام کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور کون سے وہ محرکات تھے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا انتہائی ضروری تھا۔ یہ سب جانیں گے انشاءاللہ 2-3 دن بعد میں آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔